یہ جو معیار بدلے گئے ہیں ہماری خاموشی کی وجہ سے، ہماری مصلحت پسندی کی وجہ سے معیار بدل گئے ہیں۔ اس وقت شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ شیعوں کے اندر معیار بن گیا ہے۔ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہے، جو خلفاء کو برا بلا کہے، جو امہات مومنین کی توہین کرے، وہ شیعہ ہے۔ یہ معیار تشیع کا بدل گیا ہے۔ یہ علماء شیعہ اس چیز کو سمجھیں، اس پہ خوش نہ ہوں۔ یہ نہیں ہے تشیع، شیعہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ یہ ان تاجروں کا بنایا ہوا تشیع ہے، جعلی تشیع ہے۔ حقیقی تشیع علی علیہ السلام کا ہے۔ علی علیہ السلام کے ساتھ اختلاف تھا تو علی کے ساتھ تھا۔ امیر المومنین نے خلفاء کے ساتھ کیا کیا؟ اگر علی نے بے حرمتی کی تم بے حرمتی کرو، اگر امیر المومنین نے امہات المومنین کی گستاخی کی تو تم گستاخی کرو، اگر اہل البیت نے صحابہ کے خلاف اس طرح کی بات زبان استعمال کی تو آپ کو حق ہے، چونکہ آپ شیعہ ہو، ائمہ کے شیعہ اور اہل البیت کے شیعہ ہو، اور اہل البیت کا رویہ سیرت تو آپ کے سامنے ہے، اہل البیت کا رویہ تو آپ کے سامنے ہے، تو پھر آپ الگ معیار کیوں بنا دیا ہے؟ علی علیہ السلام کا عمل آپ کا میزان ہے۔ اسی طرح تسنن، آج پاکستان کے اندر متاسفانہ یہ معیار بن گیا ہے کہ سنی کون ہے؟ جو اہل البیت کا نام نہ لے، جو اہل البیت کا ذکر نہ کرے، احترام نہ کرے، اہل البیت کی مناسبت پہ ذکر نہ کرے، بات نہ کرے، احترام سے نام نہ لے، اگر علیہ السلام کہہ دیا اسلام سے خارج۔ اتنا بغض اہل البیت کا، یہ تاریخ میں کب اہل سنت کی بنیاد تھی؟ یہ کس سنی نے یہ بنیاد رکھی کہ بغض اہل البیت اور دشمنی اہل البیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ سنی ہونے کا معیار ہے؟ یہ معیار بدل گئے ہیں عزیزان، اس وجہ سے پسپا ہیں وہ جو بغض اہل بیت کے نام پر تشدد کرتے ہیں۔ اب اہل البیت کا نام جرت نہیں ہے کسی کو لینے کی۔ عجیب بات ہے، یہ جو پیر صاحب کہنا چاہ رہے تھے، شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بیلنس کرنا پڑتا ہے، اہل البیت کا ذکر کرنے کے لیے پہلے صحابہ کا ذکر کر کے گنجائش نکالنی پڑتی ہے تاکہ میں سنی رہوں۔ اگر ڈائریکٹ اہل البیت کے موضوع پر آ گیا تو مجھے سنیت سے نکال دیں گے، تو یہ تو معیار نہیں ہے اہل سنت کا۔ آپ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، آپ اہل سنت کی تحقیق دیکھیں، آپ اپنی حدیث کی کتابیں دیکھیں۔ آپ کی حدیث کی کتابوں میں اہل البیت علیہ السلام کا مقام جو لکھا ہوا ہے وہ شیعہ سے کمتر نہیں ہے۔ تو یہ معیار بدل دیے گئے ہیں۔ تسنن بغض کا نام قرار دیا جا رہا ہے اور تشیع گستاخی کا نام۔ نہ شیعہ گستاخی کا نام ہے اور نہ تسنن بغض کا نام ہے، بلکہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔